بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کو مسجد کی صفائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے آتا ہے کہ آپ مسجد کی صفائی بھی خود کیا کرتے تھے۔ کھجور کی ٹہنی اس کے ساتھ پتے لگے ہوتے ہیں کھجور کے، اسے پکڑ کر مسجد کو صاف کرنا بھی آپ کا معمول تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ سب سے زیادہ مسجد کو صاف کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو اللہ کا گھر جو سجدہ گاہ ہے، جو عبادت گاہ ہے، اسے صاف ستھرا رکھنا یا صفائی کے لیے کسی کو مقرر کر کے اس کی مالی اعانت کرنا ایک جیسا ہی عمل ہے کہ اللہ کے گھروں کو بازینت کرنا، صاف ستھرا رکھنا، خوبصورت کرنا، روشنی وہاں کا اہتمام کرنا، روشنی کا اہتمام کرنا، یہ سب مسجد کی خدمت کے سلسلے میں ہے۔ جس نے اللہ کے گھر کو سجایا، خوبصورت رکھا، صاف ستھرا رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں ترقی اور برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کا باطن صاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ مسجد کے سامنے والی دیوار جو قبلہ رخ تھی اس پر کسی نے تھوکا ہوا تھا، تو آپ نے ایک چھڑی پکڑی اور اس تھوک کو وہاں سے صاف کر دیا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی عمل تو دیکھیے کہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کی صفائی کے سلسلے میں بھی اپنا آپ جو ہے نا اس میں شامل رکھیں، شریک ہوا کریں، اور مسجدوں کی صفائی کرنا جو ہے یہ عبادت ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو مسجد کی صفائی کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا باطن صاف کر دیتے ہیں اور بے شمار آلائشوں اور بیماریوں سے اسے محفوظ فرما لیتے ہیں، اس عقیدت کے ساتھ کہ یہ بندہ میرے گھر کی صفائی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سنت سمجھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو اپنائیں۔ کبھی کبھی مسجدوں کے دروازے صاف کریں، مسجدوں کی چھتیں صاف کریں، پہلے سے جائیں، وضو خانہ صاف کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں، یا وہاں آپ جو مسجد میں خادم رکھا ہوتا ہے اس کی خدمت کریں، تو وہ بھی آپ صفائی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ شکریہ، امید ہے کہ میری یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسے آپ لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، تاکہ اچھی اچھی باتیں جو ہیں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔